السلام علیکم۔ آپ ورلڈ چینل میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید کے موضوع پر خطاب فرما رہے ہیں حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب ملتانی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو آئیے ہم سب مل کر ان کا یہ بیان سنتے ہیں۔ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَن يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَلَا نَظِيرَ لَهُ وَلَا مِثَالَ لَهُ وَلَا مِثْلَ لَهُ وَلَا مُعِينَ لَهُ وَلَا وَزِيرَ لَهُ وَلَا مُشِيرَ لَهُ ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا إمام الأنبياء وسيد الأنبياء وخاتم النبيين باليقين محمدا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم
النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من لم يرحم صغيرنا ومن لم يوقر كبيرنا فليس منا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من تشبع بقوم فهو منهم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المرء مع من أحب وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من أحيا سنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. کوئی جلسہ نہیں، کوئی ویسے دنیاوی تقریب نہیں، بلکہ نکاح کی محفل اور مجلس ہے. اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے ہر معاملے میں زندگی کے تمام تر شعبات میں مسلمانوں کے انسان کو زندگی میں جس قدر ضروریات پیش آتی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی نے ان تمام ضرورتوں کا مداوا فرمایا اور ان کے لیے طریقہ کار متعین فرمایا. پیدائش سے لے کر کے قبر تک، مہد سے لے کر لحد تک ساری زندگی کے جو طریقہ کار اور اصول اور ضابطے ہیں وہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے اس امت کو بتا دیے گئے. خود مختار کوئی نہیں کہ جو چاہے کر گزرے اور جس طرح سے چاہے کر لیا کرے، اپنی مرضی اپنی منشا کے مطابق، ایسا نہیں ہے. بلکہ ہم تمام مسلمان جتنے بھی ہیں وہ اس بات کے اندر مقید ہیں، قل اطیعوا اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. نکاح ہو، شادی ہو، بیاہ ہو، کسی قسم کی تقریب بھی ہو، ان تمام تقریبات کے اندر حق سبحانہ و تعالی نے ہمیں غلامی کا حکم دیا کہ ہم حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کریں. اور آپ نے ہمارے لیے طریقہ کار متعین فرمایا. گزشتہ قوموں میں یہودیوں کے یہاں نکاح کا کچھ اور طریقہ رائج تھا. عیسائیوں کے یہاں لڑکی لڑکے کے گلے میں ہار ڈال دیتی تھی اور لڑکا لڑکی کے گلے میں ہار ڈال دیتا تھا، چلو نکاح ہو گیا. یہودیوں کے یہاں یہ رسم تھی کہ لڑکی لڑکے کو کپڑا اڑا دیتی تھی اور لڑکا لڑکی کو کپڑا اڑا دیتا تھا، چلو نکاح ہو گیا. ہندوؤں کے یہاں پھیروں کی رسم، بعض قوموں میں انگوٹھی تبدیل کرنے کی رسم تھی،
بعض قوموں میں ایک دوسرے کو پیسے اور وقت کا سکہ لینے دینے کی رسم تھی، مگر شہنشاہ کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمارے لیے جو طریقہ کار متعین فرمائے وہ نرالے اور عظمتوں والے اور امتیازی شان کے مالک خداوند عالم نے اس پورے جہان میں کافۃ للناس پوری بنی نوع انسان کے لیے طریقہ کار لے کر حضور دنیا میں تشریف لائے، اور آپ نے ایک ایک چیز کے طریقہ کار کو متعین کر کے سنت بنا دیا۔ سنت اور بدعت میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، آدمی ہر شخص سمجھ نہیں سکتا، توجہ کریں گے تو سمجھ میں آئے گی بات۔ سنت کے 3 خاصے ہیں، سنت میں 3 مقام اور 3 درجے اور 3 باتیں لازمی پائی جاتی ہیں بخلاف بدعت کے۔ سنت ہمیشہ سادہ ہوگی، سنت میں ہمیشہ سادگی ہوگی، اس کے مقابلے میں بدعت جاذب نظر اور دلکش اور دل فریب ہوگی۔ سنت ہمیشہ سادگی کے ساتھ چلے گی اور بدعت اس کے مقابلے میں دلکش ہوگی، پرکشش ہوگی، اس کے اندر رونق پائی جائے گی، بہت کچھ ہوگا۔ یہ فرق ہے سنت اور بدعت کا۔ اور دوسرا فرق یہ ہے کہ سنت جو ہوگی اس کی حیثیت بین الاقوامی ہوگی۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو لایا ہوا طریقہ کار اور دستور اور اصول ہوگا، جو مکے والوں کے لیے، وہی مدینے والوں کے لیے، وہی عرب والوں کے لیے، وہی عجم والوں کے لیے، پوری دنیا کے انسانوں کے لیے طریقہ کار ایک ہوگا، یعنی سنت کی حیثیت بین الاقوامی ہوگی۔ یہ نہیں کہ مشرق والوں کے لیے سنت کچھ اور مغرب والوں کے لیے کچھ اور ہو۔ مثال کے طور پر یہ بات نہیں کہ مدینے والوں کے لیے تو 3 سانس میں پانی پینا سنت ہو اور پاکستان والوں کے لیے کوئی قید نہیں، چاہے 2 میں پی لیں یہ 4 میں پی لیں، ایسا نہیں۔ جو بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والا ہوگا وہ پوری دنیا میں شمال کا باشندہ، جنوب کا باشندہ، مشرق میں رہنے والا، مغرب میں رہنے والا، یہ تمام کے تمام ایک ہی طریقہ کار کے پابند ہوں گے، اور وہ سنت کی حیثیت بین الاقوام میں پوری دنیا میں ایک طریقہ چلے گا بخلاف بدعت کے۔ بدعت کا درجہ علاقائی ہوتا ہے، بدعت ہمیشہ علاقائی ہوا کرتی ہے۔ سندھ والوں کی بدعت کچھ اور ہے، پنجاب والوں کی بدعت کچھ اور ہے، سرحد والوں کی بدعت کچھ اور ہے، بلوچستان والوں کی بدعت کچھ اور ہے، ہندوستان کے باشندے اور پورب کے باشندوں کی بدعت کچھ اور ہے۔ بدعت علاقے کے ساتھ بدل جاتی ہے، سنت پوری دنیا میں ایک سی چلتی ہے۔ اور پھر ایک اور فرق، سنت کی حیثیت دوام ہوتی ہے۔ جو طریقہ کار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے چھوڑا تھا اس میں تبدیلی نہیں آ سکتی، وہی طریقہ کار رہے گا جو کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت رائج کیا تھا، صحابہ کو بتایا تھا، صحابہ نے اس پہ عمل کیا تھا۔ 1400 سال کے بعد بھی وہی طریقہ رائج ہوگا تو سنت کہلائے گا۔ پتہ چلا سنت میں ہمیشگی ہے، سنت میں دوام ہے، سنت میں استمرار ہے، اور اس کے خلاف بدعت جو ہے وہ زمانے کے ساتھ ساتھ بدلتی رہتی ہے۔ مثال کے طور پر آج سے 25-30 برس پہلے لوگ جب غیر اللہ کی قبروں پہ نیازیں چڑھایا کرتے تھے تو برف ہی چڑھایا کرتے تھے، بالو شاہی، روپے 2 روپے شیر ملا کرتی تھی۔
اب 20-30 روپے سیرے کون چڑھائے؟ اب یار لوگوں نے وہ جو چاولوں کی بنی ہوئی کھیر ہے وہ اختیار کر لی. بدل گیا نا. 20 برس پہلے برفی چڑھتی تھی، اب کھیر چڑھ رہی ہے، اب بگڑے چڑھ رہے ہیں. پتہ چلا بدعت بدل جایا کرتی ہے، سنت نہیں بدلا کرتی. ہمارے یہاں ملتان میں شادیوں میں الگ الگ بدعت، مہاجرین کی بدعت الگ ہے اور مقامیوں کی بدعت الگ ہے. علاقے کے ساتھ ساتھ بدعت بدلتی ہیں. ملتانیوں میں جب شادی ہوتی ہے تو وہ اس کو دال دوپٹہ ستاروں والا اڑاتے ہیں، دولہے کو، لڑکے کو دوپٹہ اڑاتے ہیں. اشارہ اس طرف ہے کہ آج کے بعد تو عورت بن گئی اور یہ جو تیری عورت بنے گی یہ تیری آقا اور سردار ہوگی، تو اس کی غلامی کرے گا. سرخ رنگ کا دوپٹہ، ستارے لگے ہوئے، وہ اس کے سر پہ اڑاتے ہیں لڑکے کے مقامی لوگ، اور ہاتھ میں دیتے ہیں چھری. تو میں نے ان لوگوں سے پوچھا کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ چھری ہاتھ میں کیوں دی؟ کہنے لگے کہ اللہ بلا جو سامنے آئے گی کٹتی چلی جائے گی. تو میں نے کہا ایسا نہیں ہے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ اب چھری ہاتھ میں آ گئی، شادی ہو جائے گی، اب باپ سامنے نہ آئے، اماں سامنے نہ آئے، اب بھائی سامنے نہ آئے، تمام دور ہو جاؤ ورنہ ایک ایک کو کاٹ دیا جائے گا. چنانچہ سارے ہی کٹ جاتے ہیں، تمام رشتے داستے تعلقات کو منقطع کر لیا جاتا ہے شادی کے بعد. تو امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے بھی نکاح فرمائے، اپنی 4 بیٹیوں کے نکاح فرمائے، 11 نکاح اپنے فرمائے. آج تک ہمیں کیسے سنت کا پتہ نہ چلے گا کہ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اصل طریقہ کار کیا ہے. اسلام کی عظمت تو دیکھو، اسلام کے اندر فلسفہ کتنی بڑی حکمت ہے. ارے 2 لفظ ہونے سے پہلے جس عورت کا منہ دیکھنا حرام تھا، جس عورت کا ہاتھ دیکھنا حرام تھا، جس لڑکی کا پیر دیکھنا حرام تھا، پیر تو دور رہا، اس کا جوتا نظر جما کر دیکھنا حرام تھا. نکاح کے لفظوں کے بعد اس مرد کے لیے عورت کا دیکھنا جائز اور ثواب ہو گیا. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سیدہ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان پہ آرام فرما رہے ہیں. مدینے کی ایک مائی آتی ہے، حضور کی سوئے ہوئے پیشانی سے 2-3 قطرے پسینے مبارک کے لے کر شیشی میں ٹپکا کے لے جاتی ہے، اور مدینے کی چوک میں کھڑی ہو کے کہنے لگی، او مدینے کے لوگوں، آج کسی کی بیٹی برتن لے کے جائے گی، کسی کی بیٹی زیور لے کے جائے گی، کسی کی بیٹی طرح طرح کے جہیز لے کے جائے گی. آؤ میری بیٹی کو مبارکباد دو، کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ لے کے جا رہی ہے. صحابہ کہتے ہیں جب یہ لڑکی اس شیشی کو کھولا کرتی تھی، حضور کی وفات شریف کے بعد پورا مدینہ مہک اٹھتا تھا. صحابہ دوڑ پڑتے تھے، اولادو چلو حضور کی زیارت شاید ہو جائے، حضور کی خوشبو آ رہی ہے. صحابہ کہتے ہیں ہم مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کسی سے پوچھا نہیں کرتا تھے، کسی سے معلوم نہیں کیا کرتے تھے. مدینے کی ہوا بتایا کرتی تھی حضور ادھر کو تشریف لے گئے. وہ کتنے خوش نصیب لوگ ہوں گے جو مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پسینہ مبارک کی خوشبو سونگا کرتے تھے. سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح فرمایا، ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح فرمایا. کس قدر خوش نصیب تھی وہ لڑکیاں جن کے نکاح مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود آپ پڑھائے.
سیدہ فاطمۃ الزہرا کے نکاح کی باری آئی، حضرت علی سے پوچھا علی بتاؤ تمہارے پاس حق مہر دینے کے لیے کیا گنجائش ہے؟ عرض کیا میں میدان کا سپاہی ہوں، میرے پاس پیسہ ٹکا کوئی نہیں، دولت کوئی نہیں، یہ میری سرہ موجود ہے جسے پہن کر میں جنگ کرتا ہوں۔ ارشاد فرمایا جا اسی کو فروخت کر کے چلا آ۔ حضرت علی اٹھے اور اسے زرہ کو لے کر بازار کی طرف چلے۔ راستے میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے، ان سے پوچھا اے علی کہاں جا رہے ہو؟ فرمایا آج میری خاتون جنت سے شادی ہے اور میں یہ زرہ بیچنے چلا، 400 درہم میں سودا ہو گیا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زرہ بھی واپس کر دی، پیسے بھی دے دیے اور فرمانے لگے علی جا کے میرے آقا کو میرا سلام کہو اور حضور کو بتاؤ یہ پیسے میں نے حاضر کر دیے، اور بھی جتنا نبی کی لخت جگر کی شادی کا خرچ ہوگا میں عثمان ادا کروں گا۔ آج دنیا دار لوگ اگر کسی کی شادی میں 5 روپے کی نوترے کے نوندے کی پھینک جائے تو لوگ اس کی بڑی قدر کرتے ہیں۔ وہ عثمان کتنی بڑی عظمتوں کا مالک ہوگا جس نے نبی کی بیٹی کا سارا خرچ برداشت کیا۔ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے پیسے لا کر حضور کے سامنے ڈھیر کر دیے۔ فرمایا علی زرہ بیچی نہیں، پیسے بھی آ گئے، زرہ بھی واپس لے آیا۔ عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائے اس لیے بتلا رہا ہوں، عثمان غنی مل گئے، انہوں نے کہا سارا خرچ حضور کی لخت جگر کی شادی پہ میں کروں گا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اٹھ گئے اور فرمایا او عثمان آج کے بعد تجھے کوئی شے نقصان نہ پہنچائے گی۔ جہیز کے لیے صحابہ کرام کو بلوا لیا۔ صحابہ کرام نے پوچھا حضور سے مدینے پاک کے بازار سے کیا خریدا جائے؟ فرمایا ایک چکی، ایک مشکیزہ اور ایک تکیہ جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی ہو، اور اصل چیز میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو اللہ کا قرآن اس کے حوالے کروں گا۔ صحابہ کرام موجود تھے، نہ کوئی لمبا چوڑا بکھیڑا بنا، نہ ڈھول ڈپڑا ہوا، کسی قسم کی کوئی غلط کاری سے کیسے ہو سکتا تھا؟ دربار رسالت میں اگر غلط ہو تو پھر صحیح کہاں ہوگا؟ کوئی نہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت نہایت سادگی کے ساتھ بالکل اطمینان کے ساتھ شادیاں کیا کرتے تھے۔ آج ہم نے شادیوں کو جنگ بنا لیا، پاگل ہو جاتا ہے۔ لمبے چوڑے انتظامات ہیں، کہیں ماما اکڑا ہوا بیٹھا ہے، کہیں تایا اکڑا ہوا بیٹھا ہے، کہیں چچے نے لنگوٹا کس رکھا ہے۔ کس قدر فساد ہے ہمارے دماغوں میں، ہمارے قبیلوں میں، یعنی ہم نے کبھی یہ بھی سوچا کہ صلح میں کیا فائدہ؟ ارے کون تماشا، ویسے بولتے رہیں گے، آتے جاتے رہیں گے، کھاتے پیتے رہیں گے، نکاح کا معاملہ آیا نہیں ہے، لنگوٹا کسا نہیں، فوراً کر جاتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی یہاں بڑی سادگی تھی۔ سیدہ ام حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوہ ہے، شہید کی بیوہ ہے، ابو جہل کے بیٹے کی بیوی ہے، بیوہ ہو گئی، ایک جنگ میں پانی پلانے کے ارادے سے زخمیوں کو پانی پلانے کے لیے آئی ہوئی ہے، مرہم پٹی کے لیے آئی ہوئی ہے۔ اور لوگوں وہ مائی کتنی خوش نصیب ہوگی جو کالی کملی والے کے فوجیوں کو آخری گھونٹ پانی کی پلاتی تھی۔ کتنی عظمت ہوگی، کس قدر مقام ان کا اونچا ہوگا جو زخمیوں کی مرہم پٹی کرتی تھی۔
سیدہ ام حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوان صحابی ہے، کہنے لگا ام حکیم میری ساتھ نکاح کر لے۔ کہہ سکتی تھی تلواریں چل رہی ہیں، میدان گرم ہے، یہ کوئی شادیوں کا موقع ہے، کسی اور وقت میں دیکھنا، لیکن ام حکیم کہنے لگی مجھے تو نکاح سے انکار نہیں، اس لیے کہ میدان جہاد بڑا گرم ہے، گردنیں کٹ رہی ہے، لہو کی ندیاں بہہ رہی ہے، ویسے تمہاری مرضی۔ کوئی اور عورت ہوتی خدا جانے کتنی بکواس کرتی، وہ جانتی تھی کہ نکاح صرف گھر بسانے کے لیے نہیں کیا جاتا، اولاد کے لیے نہیں کیا جاتا، اصل مقصد تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے، سنت کو پورا کرنا ہے۔ اب سنت سمجھ کے شادی کرنے والے لوگ تو قبروں میں چلے گئے، اب تو یا گھر بسانے کا پروگرام ہے، یا نسل بڑھانے کا پروگرام ہے، یا خواہشات کو پورا کرنے کا پروگرام ہے، حضور کی سنتوں کو کون جانے۔ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پرواہ ہو، پھر گانے بجانے، ڈھول ڈماکے، ارلی پرلی بدتمیزیوں کا کیا مطلب؟ گانا بجانا عورتیں کئی دن کرتی ہیں، لڑکیاں گاتی ہیں، بدماش دیواروں کے قریب کھڑے ہو کر کے سنتے ہیں، کس قدر بدتمیزی۔ اللہ پاک کو تمہاری آبرو سے اتنا پیار ہے، فرما ولا یضربن بارجلہن لیعلم ما یخفین من زینتہن۔ اور مسلمان عورتوں تمہیں حکم نہیں، اجازت نہیں زمین پہ زور زور سے چلنے کی، تاکہ تیری طاقت کا، تیری قدامت کا، تیرے حسن و جمال کا، تیرے پیروں کی آہٹ سے بھی اندازہ نہ ہو سکے۔ کتنا اللہ پاک نے اپنے آپ کو ہمارے لیے یعنی وقف کیا کہ میرے بندو تمہاری عزت، بیٹی تیری، بہن تیری، گھر والی تیری، سب کچھ تیرا، لیکن تیری عزت کی حفاظت میں کرتا۔ فرمایا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستانسوا وتسلموا علی اہلہا ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون۔ بغیر اجازت کے کسی کے گھر میں داخل نہ ہو، اور اگر آواز آئے وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا أَزْكَىٰ لَكُمْ، جب تم اجازت مانگو، اگر اندر سے اطلاع ہے کہ واپس لوٹ جاؤ تو تم لوٹ جایا کرو، تمہارا کوئی حرج نہیں، تمہارے لیے اسی میں بہتری ہے۔ سیدہ ام حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی جواب نہ دیا، فرمانے لگی خالد لڑائی بڑی گرم ہے۔ ارے توجہ کرو، خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے او ام حکیم میں تمہیں کیا بتاؤں، اس لیے کوشش کر رہا ہوں، اس لیے زور لگا رہا ہوں، کل اسی میدان میں میرا شہادت کا پروگرام ہے۔ میں کل شہید ہونا چاہتا ہوں، اسی لڑائی میں اللہ کے سپرد اپنی جان کرنا چاہتا ہوں، اپنی جان کے ٹکڑے کرانا چاہتا ہوں، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضور میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ فرمایا لوگوں جنہوں نے میری راہ میں جان قربان کر دی، جنہوں نے جان کی بازی لگا دی میری راہ میں، میری رضا کے لیے، میری خوشنودی کے لیے، ان کا مقام اتنا اونچا ہو گیا تم انہیں مردہ کہہ کر کے نہیں پکار سکتے۔ خالد بن سعید نے کہا میں کل اسی میدان میں شہید ہونا چاہتا ہوں۔
شادیاں صحابہ کی یوں تھی. سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوئی، پہلی رات ہے، گھر میں سوئے ہوئے ہیں، ادھر سے آواز آ گئی انفروا فی سبیل اللہ، آؤ اللہ کے نے تم کو بلایا ہے، کفر نے اسلام کو للکارا، تم گھروں میں ہو، باہر آ جاؤ. حنظلہ نے یہ نہ سوچا کل شام شادی کر کے لایا ہوں، لڑائی میں اگر چلا گیا نہ معلوم میرا کیا بنے گا، واپس آ سکوں گا کہ نہیں. بیٹھ کے روتے، دلہن کو بہلاتے، اس کے دل کو بھی تسلی دیتے. حنظلہ نے جب قرآن کریم کی آواز سنی یکدم اٹھ کر باہر نکلنے لگے اور اپنی ایک رات کی دلہن پر چہرے پر نظر ڈالے ہوئے کھڑے ہیں، خاموش کھڑے ہیں. عورت سمجھ گئی، صحابیہ بڑی سیانی تھی، کہنے لگی حنظلہ کچھ کہنا چاہتے ہو مگر کہتے نہیں، اور میں بتاؤں کیا کہنا چاہتے ہو، مجھ سے اجازت لے کر کے اللہ کے راہ میں جانا چاہتے ہو. حنظلہ جاؤ، چلے جاؤ، خبردار. حنظلہ کی اہلیہ گھر والی، کیا تمہارا آپس میں کوئی بگاڑ ہے؟ تم ایک رات کی سہاگن ہو، دلہن ہو، کیوں بھیج رہی ہو؟ کہتی ہے نہیں میں نے ایک پروگرام سوچ لیا، میں نے ایک طریقہ کار سوچ لیا، میرے دماغ میں ایک بات آ گئی، اللہ میاں کی یاد قبول ہو گئے، شہید ہو گئے، مالک کی کائنات مجھ سے پوچھے گا حنظلہ کی گھر والی دنیا سے کیا لائی؟ عرض کروں گی الہی اور تو میرے پلے کچھ نہیں. دنیا میں لوگ مجھے ایک شہید کی بیوہ کہہ کر بلایا کرتے تھے، ایک رات کے شہید کی بیوہ کہہ کر کے بلایا کرتے تھے. میں نے سہاگ کی صرف ایک رات گزاری ہے. سیدہ ام حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی، او خالد بن سعید اگر واقعی کل شہادت کا پروگرام ہے پھر میں نکاح کے لیے ابھی تیار ہوں، پھر مجھے کوئی دیر نہیں کرنی، نہ میرا مقصد دنیا کو کمانا ہے. ام حکیم کل کرما شہید ہوئے تو بیوہ بنی تھی، کل کو خالد بن سعید نے تو پہلے تمہیں بتا دیا یہ پھر شہید ہو جائے گا تو پھر بیوہ بن جائے گی، کیا تجھے بیوہ بننے کی عادت پڑ گئی ہے؟ ام حکیم کہتی ہے نہیں میں نے سوچ لیا، میں نے پروگرام بنا لیا، اور وہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دربار ہوگا، میری پیشی ہوگی، میرا اللہ پوچھے گا ام حکیم دنیا سے کیا لائی؟ عرض کروں گی لائی اور تو میرے پلے کچھ نہیں. دنیا میں لوگ مجھے 2 شہیدوں کی بیوہ کہہ کر بلایا کرتے تھے. سیدہ ام حکیم رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح ہو گیا. جگر دیکھو عرب کی عورت کا، گردہ دیکھو، معلوم ہے کہ کل شہید ہو جائے گا اور شوق کے ساتھ شادی کر رہی ہے. رات بسر کی، صبح ہوئی، خالد بن سعید نے تلوار اٹھائی اور کہا ام حکیم خدا حافظ میں چلا ہوں. ام حکیم فرمانے لگی اور خالد ذرا ٹھہر جا. حضرت خالد فرماتے ہیں مجھے اس بات کا غم آنے لگا، عورت ذات ہے کوئی کچی بات نہ کہے جس سے میرا دل پھیکا پڑ جائے. ایک رات کی دلہن ہے، نہ جانے کیا بات کہے گی. میرے دیکھتے دیکھتے ام حکیم تلوار اٹھا لائی اور آ کے مجھے کہنے لگی او خالد جاؤ تم دائیں طرف حملہ کرو، میں بائیں طرف حملہ کروں گی. اور ساتھ اور حملہ، تو کیسے جنگ کرے گی؟ تو فنون حرب سے واقف نہیں، تجھے کسی نے سکھایا اور بتایا نہیں. ام حکیم کہتی ہے میں نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تابع داری کی ہے، اس لیے میرے دل میں جلا آ گئی، ایمان کی قوت آ گئی. اب میں کفر کو کرتا ہوا مسلمانوں کو شہید ہوتا دیکھنے کے لیے میرے پاس آنکھیں نہیں.
سیدہ ام حکیم آگے بڑھتی ہیں اور اللہ کا نام لے کر کے تلوار کا وار کرتی ہیں، ایک ہی وار میں 7 کافروں کی گردنیں کاٹ۔ حضور کی ایک ایک سنت کی تابع داری کی وجہ سے کس قدر عظمت ملی، کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمانی قوت عطا فرما دی۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت ہر میدان میں حضور کے ایک ایک حکم پر اسی طرح قربان ہوتے تھے، نثار ہوتے تھے، اثار کیا کرتے تھے۔ چنانچہ ان کی شادیاں، ان کے بیاہ، ان کے تمام تر زندگی کے طریقہ کار حضور کی سنت کے مطابق ہوتے ہیں۔ آج ہم سنت بھی کرتے رہتے ہیں اور سارے بکھیڑے پورے کر کے چھوڑتے ہیں۔ جتنے رسومات سوائے سنجیدہ اور سمجھدار لوگوں کے تمام تر کر کے چھوڑتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے اپنے اپنے انداز میں، اپنے اپنے وقت میں، اپنے اپنے موقع پر ایسا حسن سلوک کا ثبوت دیا۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا فلاں کے پاس لڑکی ہے، جا کے میری طرف سے پیغام دے دو۔ حضرت طلحہ کئی دن تک لوٹ کے نہ آئے۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا طلحہ میری بات کا تم نے جواب نہ دیا؟ حضرت طلحہ فرمانے لگے جواب کیسے دوں، میں گیا تو تیرے لیے تھا، انہوں نے تیری بات تو مانی نہیں اور مجھ سے نکاح کر دیا، تو میں تجھ سے شرمندہ ہوں، گیا تو تیرے لیے تھا، انہوں نے نکاح میرا کر دیا۔ اب سلمان فارسی کو چاہیے تھا نا کیا کرتے، واہ واہ بھیجا میں نے تھا، کام اپنا نکال لیا۔ حضرت طلحہ رونے لگے تجھ سے شرمندہ ہوں، گیا تیرے لیے تھا، نکاح میرا کر دیا۔ سلمان فارسی بھی رونے لگے۔ لوگوں نے پوچھا آپ کیوں روئے؟ فرمایا میں طلحہ سے شرمندہ ہوں، مقدر میں تو اس کے تھی، میں ٹانگ بیچ میں کیوں اڑا رہا تھا۔ کیا انداز ہے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت کی۔ ہمیں جو قرآن کریم نے حکم دیا، فرمایا یا ایھا الناس، او لوگوں، کسی ملک کے باشندوں، انسانوں، جوانوں، بادشاہوں، وزیروں، فقیروں، امیروں، تاجروں، ذمہ داروں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها۔ اور لوگوں اتقوا، ڈرو اپنے پروردگار سے، ہر معاملے میں ڈرو، خوف سے کام لو۔ اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اتنے ڈرو یہاں تک کہ ڈرتے ڈرتے تمہاری موت آ جائے۔ کس معاملے میں ڈرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم ایک آدم علیہ السلام کی اولاد ہو، ایک حضرت حوا کی اولاد ہو، آپس میں فخر نہیں کرنا، غرور نہیں کرنا، تکبر نہیں کرنا، عجب اور خودبینی پیدا نہیں کرنی۔ ہم فلاں برادری کے ہیں، ہم فلاں لوگ ہیں، ہم فلاں لوگ ہیں۔ فرمایا میرے یہاں برادریوں کی پوچھ نہیں، میرے یہاں قبیلوں اور خاندانوں کی پوچھ نہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اللہ فرماتے میرے یہاں تقوی اور پرہیزگاری چاہیے، جس کے پلے بھی پرہیزگاری ہوگی وہاں ذات پات نہیں دیکھی جاتی۔ ایک مرد کی اولاد ہو، ایک آدم کی اولاد ہو، فخر کرنے کی کسی کو اجازت نہیں۔ ایک عورت کی اولاد ہو، اب تمہارے قبیلے بن گئے تو کیا ہوا، کوئی فخر کی بات نہیں۔
واتقوا اللہ، فرمایا اللہ میاں سے ڈرو۔ کس معاملے میں؟ آج لڑکا یہ کہہ کر کے رد نہ کر دے یہ لڑکی خوبصورت نہیں، یہ حسین و جمیل نہیں۔ اللہ کا فرماتے ہو ظالم، شام کو سوئے اچھا گلا، صبح کو اٹھے فالج کا مارا ہوا گھسٹتا پھرے، تجھے کیا معلوم؟ تو نہیں جانتا کس انداز سے اللہ پاک اپنی کاراگری کر دیتے۔ یہ صورتیں بنانے والا میں ہوں، والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء۔ ماں کے رحم میں صورتیں میں بناتا ہوں، شکلیں میں بناتا ہوں۔ 12 بیٹے، تمام کی شکلیں نرالی نرالی، صورت نرالی، سیرت نرالی، تقدیر نرالی، تصویر نرالی، یہ میرے سوا کون بنا سکتا ہے؟ فرمایا ڈرو، ان تمام فخروں سے بچو کہ فلاں خوبصورت نہیں، فلاں حسین نہیں، فلاں امیر نہیں۔ آج تم یہ نہ دیکھو کہ لڑکی والا یہ لڑکے والا امیر ہے یا غریب ہے، فرمایا کوٹھیوں کے ساتھ رشتے ناطے کرنے لگ گئے، بنگلوں کے ساتھ کرنے لگ گئے، ٹیوب ویل اور مربوں کے ساتھ کرنے لگ گئے۔ اللہ میاں تو بتا، چلو ہم تو بالکل غلط کار ہے، کوٹھیاں بنگلے ڈھونڈ رہی ہے، نوکریوں والا تلاش کرتے ہیں، ہم تو ٹیوب ویل مربوں والا تلاش کرتے ہیں، بڑے بڑے تاجر تلاش کرتے ہیں، تو بتا کیا تلاش کرے؟ فرمایا ولا تنکحوا المشرکین حتی یؤمنوا۔ جس آدمی نے لڑکا یا لڑکی کا رشتہ کرنا ہو، خدا بغیر پوچھے پہلے بتا رہا ہے کہ کیا تلاش کرو۔ فرمایا ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنوا۔ مشرکہ لڑکی جس کا عقیدہ صحیح نہیں، غلط نظریات رکھنے والی، تیرے لیے مناسب نہیں، ٹھیک نہیں۔ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ۔ اللہ میاں فرماتے ہیں تجھے بھلی کتنی لگے، خوبصورت کتنی لگے، دولت مند کتنی نظر آئے، آخر کار تجھے جہنم کا ایندھن بنا کے چھوڑے گی۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی نہیں مانتا کہ فلاں جگہ جا کر قبر کا چڑھاوا چڑھانا یا فلاں جگہ جا کر کے یوں کرنا یہ شرک ہے، لیکن عورت پاگل بنا دیتی ہے، اور جی تم تو یوں ہی کرتے رہو گے، ساری دنیا جا رہی ہے ہم بھی چلیں۔ آج کل ہمارے یہاں ملتان میں وہ ایک سپاہی اسرافیل کا کام کر رہا ہے، سور پھونکتا ہے، لاؤڈ اسپیکر پہ پھونک مارتا ہے۔ ایسا پھیلا دنیا میں، قرب و جوار کے لوگ تو ڈھیلے پڑ گئے، ملتان کے تو انہیں تو پتہ لگ گیا کہ 19-20 کا فرق تو ہوتا ہی۔ میں نے ایک جمعے میں کہا کہ نستر کالج میں ہزاروں بیمار پڑے ہیں، کروڑوں روپیہ گورنمنٹ کا خرچ ہو رہا ہے، ایک پھونک سپاہی سے لگوا دو، اللہ اللہ خیر کر لے۔ بہرحال عورت کی طرف سے شرک کی بیماری زیادہ چلتی ہے، اس لیے قرآن کریم نے کہا شرافت دیکھو، صداقت دیکھو، جانت دیکھو، امانت دیکھو، شکلیں نہ دیکھو، گھر بار کوٹھر بنگلے نہ دیکھو، یہ آنے جانی چیز ہے۔ شام کو آدمی لکھا پتی، صبح کو اٹھے تو ٹکڑوں کا موتا۔ فرمایا لڑکے کے لیے بھی ولا تنکحوا المشرکین حتی یؤمنوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ۔ لڑکا تمہیں کتنا ہی اچھا کیوں نہ لگے، اگر اس کے عقیدے صحیح نہیں، شرک کرتا ہے، اللہ کی ذات و صفات میں غیر اللہ کو شریک ٹھہراتا ہے، اس کے لیے جائز نہیں۔ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ۔ یہ دونوں تمہیں گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے جائیں گے۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ۔
میں خدا تمہیں بخشش کی طرف بلاتا ہوں، اپنی مرضیات کی طرف بلاتا ہوں۔ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ میں تمہیں کھول کھول کر سمجھاتا ہوں، بیان کر کر کے تفصیل سے بتلاتا ہوں۔ تو قرآن کریم نے تفصیل کے ساتھ بتا دیا، اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجہا۔ ایک آدمی سے، ایک عورت سے تمہاری دیکھا کرتے تھے، ایک ہی تو انداز تھا، ایک ہی سوچ تھی، اور ایک ہی فکر تھا، اور ایک ہی ذکر تھا، یہاں تک کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں لا کر جہاد کے لیے کوئی تیر، کوئی تلوار، کوئی ستو، کوئی کھجور کے دانے، کوئی روٹی کا ٹکڑا حسب حیثیت حضور کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو کر قبول فرما رہے ہیں۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیکھا؟ اچانک حضور کے قریب آ کر ایک عورت بیٹھ گئی اور بیٹھ کے رونے لگی۔ حضور تشریف لائے اور فرمایا کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہو؟ عرض کرنے لگی میرے آقا میں غریب ہوں، میں نادار ہوں، میں مسکین ہوں، میں مفلس ہوں، بیوہ ہوں، گھر میں آدمی کوئی نہیں، ابا شہید ہو گئے، بھائی شہید ہو گئے، جوان بیٹا شہید ہو گیا، خامن شہید ہو گیا۔ حضور نے فرمایا تیری کیا ذمہ داری ہے؟ کہنے لگی 3 دن گزر گئے، جہاد کا اعلان سنتے سنتے میری نیند حرام ہو گئی، مجھے نیند نہیں آتی۔ کس لیے؟ کہتی ہے کل سارا مدینہ دہشت لوٹے گا، میرا گھر محروم رہے گا، اسلحہ نہیں، ریشن نہیں، پیسہ ٹکا نہیں جو دے کر میں اپنا حصہ بنا لوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا پرواہ نہ کر، تیری کوئی ذمہ داری نہیں۔ کھڑی ہو گئی، 1.5-2 سال کا بچہ گود میں سے نکال کر شہنشاہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت والی جھولی میں بٹھا دیتی ہے، اور ہاتھ باندھ کے کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی میرے آقا غریب کا، بیوہ کا، یتیم نذرانہ قبول فرماؤ، مجھ غریب کا نذرانہ ہے، آپ اسے قبول فرمائیں، رد نہ فرمائیں۔ حضور نے فرمایا یہ کیا کرے گا، یہ کس کام کا؟ بچہ ہے، شیرخوار ہے، روے گا۔ عرض کرنے لگی سب کچھ سوچ کے آئی ہوں، کل میدان جہاد گرم ہوگا، دشمن کے تیر آپ کی طرف برسیں گے، آپ میرے بچے کی ڈال بنا لینا، دشمن کے تیر ہوں گے، میرے بچے کا سینہ ہوگا، آپ کی جان بچے گی، میرے بچے کو تیر لگیں گے۔ یا رسول اللہ رب اکبر کی قسم میرا کلیجہ ٹھرے گا۔ یوں ہی تو نہیں دین متین پھیل گیا۔ اگر صحابہ کرام کے زمانے میں میرے تیرے جیسے للو پنجو ہوتے تو پھر دین پھیل چکا تھا۔ ہرے پتے بھی نہ ملے، خشک پتوں کو پانی میں بھگو کر صحابہ چبا جاتے تھے۔ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں مجھے 8 دن روٹی کے ٹکڑے کی شکل دیکھنی نصیب نہ ہوئی۔ کس انداز سے اس اللہ کے دین کو پوری دنیا میں پھیلایا، اور زیادہ سے زیادہ حضور نے شادیاں اس لیے فرمائیں، عرب میں دستور تھا داماد کا جمائی کا لحاظ کیا کرتے تھے کہ ہر قبیلے والے میری بات سننے کے لیے تیار ہو جائیں۔ آج اس تمام طریقہ کار سے ہٹ کر
اپنی زندگی کا محور خود تجویز کیا ہوا ہے، چنانچہ پریشانیوں میں کمی نہیں، تکلیفوں میں کمی نہیں، ورنہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت اور مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نور نظر حضور کے لفظ ذکر کا یہ حال ہے، اس قدر دنیا میں فکر کیا، اس قدر ذکر کیا، اس قدر تقوی اور پرہیزگاری اختیار کی، میدان حشر برپا ہوگا، پوری دنیا موجود ہوگی، انبیاء موجود ہیں، رسول موجود ہے، قطب ابدال موجود ہے، اچھے برے لوگ سارے موجود ہیں، میدان قیامت میں اعلان ہوگا یا معشر الانبیاء والاولیاء یغضوا من ابصارکم، او کلیم اللہ، او ابراہیم خلیل اللہ، اے اسماعیل ذبیح اللہ، او فلان پیغمبر، او رسولوں، او نبیوں، او قطب ابدالوں، اور غوثوں، اپنی آنکھوں کو نیچی کر لو، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ الزہرا آج پل صراط سے گزرنے والی ہے۔ کس انداز سے گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مقام بن رہا ہے، اس لیے کہ آخری وقت میں بھی وصیت کی پردے کی، فرمانے لگی شیر خدا میری زندگی میں مجھ پہ کسی کی نظر نہ پڑی، آپ ایسا کریں دن میں انتقال اگر میرا ہو تو جنازہ رات کو اٹھانا، میں محمد رسول اللہ کی بیٹی کی یہ تمنا ہے، میرے جنازے پہ بھی کسی کی نظر نہ پڑنے کا۔ آج مسلمان بالخصوص عورت بالکل آزاد بے پرواہ ہو کر اور جنت کی امیدوار بنی بیٹھی ہے، پلے کچھ نہیں، یوں کیسے گزارا، کس طریقے سے جنت یوں مل جائے گی، اتنی سستی جنت ہوتی تو سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بچہ چھین کر نہ تڑپایا جاتا۔ حضرت زینب کو نیزہ لگا، حضرت رقیہ کو بڑی شدید بیماری میں مبتلا رہ کر کے موت آئی، کس نے دکھ نہ اٹھائے؟ اللہ والوں میں سے بزرگان دین میں سے بھی اللہ کے جو نیک بندے ہیں نہایت پریشانی کی زندگی گزار کر دنیا سے جاتے ہیں۔ وہاں سے دیکھو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کو مار پڑ رہی ہے، مجدد الفسامی سرہندی رحمت اللہ علیہ کو گوالیار کے جیل خانے میں بند کیا ہوا ہے، شاہ عبد العزیز کے انگوٹھے کھینچ کر ہاتھ بیکار کر دیے گئے۔ اللہ والوں کی تو زندگی عجیب ہوتی ہے۔ ملتان میں حافظ جمال صاحب رحمت اللہ علیہ کا مزار ہے، بہت اللہ والے بزرگ تھے، آخری وقت میں وصیت نامہ لکھ دیا، میرا جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس کی تمام عمر میں کبھی بھی کسی حال میں بھی ایک دن کی تہجد قضا نہ ہوئی ہو۔ اللہ والا اللہ والے کو پسند کرتا ہے، یہ اللہ والے نہیں ہوتے جو ڈھول ڈپڑوں پہ ناچتے ہیں، تبلے سرنگی اور چمٹے کھڑکاتے ہیں۔ اللہ والے کی تمنا میرا جنازہ کوئی مقبول ترین بندہ پڑھا دے، وصیت نامے میں لکھ دیا میرا جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس کی تمام عمر میں کبھی بھی دکھ میں، درد میں، سفر میں، حضر میں، کسی حال میں بھی ایک دن بھی تہجد کی نماز قضا نہ ہوئی ہو۔ اور فرمایا دوسری شرط یہ ہے کہ میرا جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس کی اثر کی سنتیں کبھی بھی عمر بھر میں قضا نہ ہوئی۔ جنازہ رکھا ہوا ہے، کون پڑھائے؟ سچائی کا زمانہ، قاضی موجود ہے، قاری موجود ہے، مفتی موجود ہے، محدث موجود ہے، جنازہ پڑھانے کی کوئی جرت نہیں کرتا۔
اس لیے کہ کبھی نہ کبھی سفر وغیرہ میں، دکھ درد میں عصر کی سنتیں بھی رہ جاتی ہیں، تہجد بھی کبھی قضا ہو ہی جاتی ہے۔ سچائی کا زمانہ، سارا دن گزر گیا، حافظ جمال صاحب رحمت اللہ علیہ کا جنازہ لیے ہوئے ملتان شہر کے لوگ بیٹھے ہیں، عصر کی نماز کا وقت قریب آ گیا، کوئی جنازہ پڑھانے کے لیے آگے نہیں بڑھتا۔ آج کل نہ لکھ کے رکھ دینا سرانے، ورنہ کوئی ایسا ملا لنگوٹا کس کے آئے گا جس نے فرض بھی کبھی نہیں پڑھے ہوں گے۔ دیکھا چلو میاں اور نہیں تو اخبار میں فوٹو تو آئے گا، اب کچھ اور انداز ہے۔ اللہ والوں کی جنازوں میں کچھ اور ہی بات ہوا کرتی ہے۔ حضرت لاہوری سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، ابھی قبر کھد رہی تھی، مٹی ڈالنے لگے، چاروں طرف کی دنیا مہک اٹھی، چرچا ہوا، کیسی خوشبو کہاں سے آئی؟ کسی مرید نے ملائی ہوگی، کسی نے سینٹ ملا دیا ہوگا، لیبارٹری والوں کو قبر کی مٹی دی گئی، تجزیہ کیا، ریسرچ کیا، تحقیق کی، تفتیش کی، اور رپورٹ یہ دی کہ یہ وہ خوشبو ہے جس کا دنیا میں وجود ہی نہیں۔ اللہ والے کی علامت، قبر کی مٹی سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ حدیث میں آتا ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اللہ والا جب قبر کی طرف لایا جاتا ہے، بے شمار فرشتے قبر کو مبارکباد دیتے ہیں، اور قبر تجھے مبارک ہو، تیرے اندر ابدالا۔ ولی آیا، کتب آیا، اللہ والا آیا، بزرگ آیا، اور علماء نے لکھا ہے بعض اللہ کے نیک بندے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے چاروں طرف 100 گز کے تمام مردوں کو بخش دیا جاتا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے۔ اللہ غنی، عجب انداز تھے ان حضرات کے۔ شیخ الحدیث صاحب مدثلہ مولانا زکریا صاحب دامت برکاتہم کی بیٹی حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ کی اہلیہ محترمہ اس قدر صوم و صلات کی پابند، تلاوت کی پابند کہ بیماری کی حالت میں نماز لیٹ کر پڑھ رہی تھی، سر کا اشارہ کرنے لگی تو سجدے کے اشارے بھی روح پرواز کر گئی۔ ہمارے یہاں ایک سادی سی عورت، بالکل سادی سی مائی، 3-13 کچھ نہیں جانتی تھی، پچھلے سال مغرب کی نماز کے آخری رکعت کے سجدے میں رہ گئی۔ گھر کی پڑوس کی دوسری عورتوں نے کہا آج اتنا لمبا سجدہ کیسے کر رہی ہے؟ جب دیکھا تو پتہ چلا ایسا سجدہ کیا کہ قیامت میں اٹھے گی۔ اللہ ہی کو جانگی۔ کتنی مبارک ہے وہ موت جو سجدے میں آ جائے، کتنی مبارک ہے وہ موت جو اللہ اللہ کرتے آ جائے۔ شیخ الحدیث میرے استاد محترم حضرت مولانا عبد الخالق صاحب رحمت اللہ علیہ ملتان قاسم علوم میں پڑھایا کرتے تھے، پھر کبیر والے میں۔ فجر کی نماز کے بعد مراقبے میں بیٹھ گئے، اللہ اللہ کر رہے تھے، دن چڑھ گیا، اٹھتے نہیں، اتحیات کی طرح بیٹھے ہیں۔ بڑی دیر کے بعد بھتیجے نے، شاگردوں نے دیکھا کہ اللہ اللہ ایسی کی، اللہ ہی کے ہو گئے، اللہ ہی سے جا ملے۔ عرض کر رہا تھا کہ شادی بیاہ یہ تمام تر سادگی کے ساتھ اگر ہوں تو سنت کے مطابق ہوتے ہیں۔ قطب عالم حضرت مولانا احمد علی لاہوری سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، ملک امیر گورنر تھا، حضرت سے آ کے کہنے لگا میری بچی کا نکاح پڑھا دو۔ فرمایا 2-3 شرطیں ہیں میری جب جاؤں گا۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ اس مجمع میں عورت نہیں ہوگی، اور دوسری شرط یہ ہے کہ 10 منٹ سے زیادہ نہیں ٹھہروں گا، اور تیسری شرط یہ ہے کہ وہ جو تمہارا کاغذاتی نکاح اس پہ دستخط نہیں کروں گا، میں اسے تسلیم نہیں کرتا۔ دیکھو اللہ والے کی عظمت آئے تو گورنر کے دل میں آ جائے،
نہ آئے جو گلیوں میں جھاڑو دکھاتے رہتے ہیں. منظور کیا اور ملک امیر نے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت لاہوری سے پڑھوایا. کتنے مبارک ہوں گے وہ گھرانے جہاں یہ اللہ والے پہنچ کر اور قدم برکت والے رکھے اور ان کی خیریت اور خیر سگالی کے لیے دعا اور ان کے جذبات کی قدر کریں. صحابہ اکرام کی بے شمار شادیاں ہوئیں. صحابہ بڑی خوشی منایا کرتے تھے کہ ہماری بیٹیوں کے لیے اس سے بڑھ کر کیا خوش بختی ہوگی کہ حضور نکاح پڑھا رہے ہیں. تو بتانا یہ چاہتا تھا کہ ہم تمام تر رسموں سے ہٹ کر اور تمام بدعات سے ہٹ کر اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی تابع داری کرتے ہوئے شادی بیاہ کی تقریب کو انجام دے تو اس کا نتیجہ بہتر سے بہتر نکلے گا. آج مسلمان گولے چلاتے دھڑوم دھڑوم. کیا مطلب کہ یا اللہ اس شادی پہ گولے گیر دے. اور یہ ایسا ہی ہوتا ہے, تھوڑا سا وقت گزرتا ہے بس بات ختم ہو جاتی ہے. یہاں پر پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر کی شادی ہو رہی ہے, کوئی تقریب نہیں, کوئی لمبا چوڑا پروگرام نہیں. ابھی کہتا ہے مبارک ہے وہ دن رجب کے مہینے میں نکاح حضرت زہرا ہوا جس دن مدینے میں. پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی شادی ہو, صحابہ کرام کتنے خوش ہوں گے, کتنے اچھل رہے ہوں گے. آج لخت جگر کی شادی ہو رہی ہے. فاطمۃ الزہرا کی رخصتی ہونے لگی, اپنے سسرال جانے لگی. صحابہ کرام نے 2-3 چیزیں تھی اٹھا لی. مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کے فرمایا, میری بیٹی یہ خیال نہ کرنا کہ میں پیغمبر کی بیٹی ہوں, میں تجھے جہیز میں اپنے اللہ کا قرآن دیتا ہوں. اس کی تسبیح تحلیل, تقوی پرہیزگاری, نماز روزے کی پابندی, یہ تمام تر چیزیں تمہیں عطا کی جاتی ہیں. اگر ان پر کاربند رہو گی تو تمہیں تمام دین اور دنیا اور بما فیہا سے بہتر انجام ملے گا. اور اگر چھوڑ دو گی تو پھر نبی کا خدا کے یہاں اس لحاظ سے کوئی لحاظ نہیں ہوگا کہ تو نبی کی بیٹی ہے. آج ہم سفید داڑیوں والے ہو جاتے ہیں لیکن ہمیں سنتوں کی کوئی قدر نہیں. اگر کوئی رسم رہ جائے تو عورتیں بھی یاد دلاتی ہیں, اوہو اور سب کچھ ہے مگر سرمے دانی نہیں ہے, فلاں چیز نہیں ہے, نالا ڈالنے والی نہیں ہے, اور سارا کچھ ہے. کچھ نہ کچھ رکھنا نکال دو. کبھی کسی نے یہ بھی کہا اور سب کچھ ہے مگر میرے آقا کی سنت نہیں ہے. کون کہے, کس کو کہے, کیوں کہے, کیا ضرورت پڑی ہے آج ہمیں اس ماحول میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی تابع داری کرنے کی. یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا پریشان ہے, پوری دنیا ایک لپیٹ میں آئی ہوئی ہے. آج بھی مکے مدینے میں نہ دیگ چڑھتی ہے نہ دیگچی, نہ لینا نہ دینا. وہ 2-3 کام میں نے کئی برات بھگتائی مدینے میں. وہ 2-3 کاروں میں آدمی آتے ہیں اور بیٹھے اور نکاح ہوا, چھوارے تقسیم ہوئے اور کار میں بٹھائی اور ٹی کر کے بھاگ گئے. نہ ڈھول نہ ڈھپڑا, نہ کھانا نہ پکانا, نہ لینا نہ دینا, نہ روٹنا نہ مرنا, کچھ بھی نہیں. یہ سارا فساد ہم نے یہاں ڈالا ہوا ہے. اب چینی نہیں ملتی, جو آدمی لڑکے لڑکی کی شادی کرتا ہے سر رات نیند نہیں آتی, یا اللہ کیسے کروں, چینی کہاں سے پیدا کروں, لڑکی کی شادی کرنی ہے, چلو اگلے سال صحیح, اب کے نہیں کرتے کیونکہ چینی نہیں ملتی. کوئی بہانہ ہے, کیا کرے آدمی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے مدینہ پاک میں, مکہ معظمہ میں, دوسرے علاقوں میں بیشتر شادیاں کی ہیں, اور انہوں نے اس سادگی کے ساتھ اس کو نمٹایا کہ کسی کو پتہ بھی نہ چلا. تو قرآن کریم نے فرمایا واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام, اور لوگوں ڈرو, ہر معاملے میں رشتہ داروں کے حقوق کے بارے میں ڈرو.
ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ پاک تمہارا نگہبان ہے، وہ ساری چیزوں کا محافظ ہے، تمہیں اچھی طرح سے دیکھ رہا ہے، ہر حرکت کو نوٹ کر رہا ہے، ہر حرکت کو نقل کیا جا رہا ہے، تمام چیزیں دیکھ کر تمہارے سامنے آ جائیں گی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کتنے خوش نصیب نکلے کہ حضور ان کے دروازے پہ دلہا بن کر تشریف لائے، اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پہ حضور دلہا بن کر تشریف لائے۔ ان دونوں حضرات کے داماد ہیں، اور سیدنا عثمان غنی علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ ان دونوں کے حضور خسر ہیں، یہ حضور کے دروازے پہ دلہا بن کر آئے۔ سیدنا عثمان غنی کے بارے میں حضور نے فرمایا، عثمان میری کلثوم کا نکاح تیری ساتھ میرے اللہ نے پڑھا دیا، اور فرمایا عثمان میرے یہاں تیری اتنی قدر ہے، اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی تجھے تمام دیتا ہی چلا جاتا، یہاں تک کہ ساری ختم ہو جاتی۔ سلوک کی بات ہے نا، آج تو ایک لڑکی کسی سے لے لو دوسری کیسے مل جائے گی، اسی میں بگاڑ ہو جاتا ہے۔ غیرت نہیں، محبت نہیں، رغبت نہیں، شرم کا جنازہ ہم نے نکال دیا، ورنہ خاندان کے خاندان ساری عمر سے تعلقات لوگوں کے چلا کرتے تھے، کوئی پریشانی نہیں ہوا کرتی تھی۔ مولانا اشرف علی تھانوی سب قید رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر دودھ میں زہر ملا کر پلا دو تو موت واقع ہو جائے گی، اس لیے کہ دودھ نہیں ہے اس میں زہر ملا دیا۔ اسی طرح شادی برباد ہو جائے گی اگر اس میں حرام کی مکس کر دی، جیسے دودھ میں زہر ملا کر پینے سے موت آ جاتی ہے، اسی طرح سے شادی بیاہ میں رسموں اور گانے بجانے کرنے سے سنت کی موت آ جاتی ہے، اور جب سنت کی موت واقع ہو گئی پھر پیچھے کیا بچا، پھر کیا باقی رہا پیچھے۔ مولانا مملوک علی رحمت اللہ علیہ نے دارالعلوم دیوبند میں اپنی بیوہ بچی کی شادی کی۔ ہندوستان میں اکثر لوگوں میں رواج تھا، خصوصاً جس برادری کا میں ہوں، ہمارے یہاں بیوہ کا نکاح نہیں کرتے تھے، تو مولانا نے اپنی بیٹی کا نکاح جب کیا تو حجام سے کہا کہ بھائی شیشہ سب براتیوں کو دکھاؤ۔ جب حجام اور نائی سب کے سامنے شیشہ لے کے پھرا تو براتیوں نے پوچھا بھی کیوں دکھاتا پھر رہا ہے؟ تو مولانا نے کہا کہ ان لوگوں سے پوچھ لو کہ تمہارے ناک سب کے ہیں یا کسی کا کٹ گیا؟ لوگ کہتے رہے کہ جی اگر ہم نے یوں کیا تو ناک کٹ جائے گا، سنت سمجھ کر کرتے تھے لوگ۔ حضرت مولانا شاہ اسماعیل شہید دہلوی سب قید رحمت اللہ دلی میں تقریر کرنے کے لیے کھڑے ہوئے۔ شاہ صاحب بیواؤں کے نکاح کا مسئلہ بہت بیان فرمایا کرتے تھے، اور شاہ صاحب کی بہن 60-70 برس کی پرانی عورت ہو گئی، بڑھیا، وہ بیوہ تھی۔ بس دوران تقریر ایک آدمی کھڑا ہو گیا کہ مولوی لوگوں کی بیواؤں کا نکاح کرتا پھرتا ہے، تیری بہن کیسی بیٹھی ہے اس کا نکاح کیوں نہیں کرتا؟ اپنی بغل میں اوروں کی نظر میں اوروں کے لیے نکاح کرتا پھرتا ہے، اور اپنی بیوہ بہن کو گھر میں بٹھایا ہوا ہے۔ سمجھدار تھے، ہم جیسا ہوتا تو وہی چین چپٹ کر کے جان بچا لیتا۔ شاہ صاحب منبر سے اترے اور اپنی بہن کے پیروں میں جا کے دوپٹہ رکھ دیا، پگڑی رکھ دی۔ بہن کہنے لگی بھائی کیا بات ہے؟ فرمایا بہن ایک مسئلہ آج رک گیا، اگر تو چلاتی ہے تو چلے گا ورنہ نہیں چلے گا، اور وہ ہے بیواؤں کے نکاح کا مسئلہ۔ کہنے لگی بھائی منہ میں میرے دانت نہیں، پیٹ میں آنکھ نہیں، میں نکاح جو کی ہوں۔ کہنے لگے دلی کے لوگوں کو تو پتہ نہیں نا کہ تیرا کیا حال بن گیا، انہیں تو یہ پتا ہے کہ اسماعیل کی بہن بیوہ ہے۔ چنانچہ مولانا عبدالحی صاحب سے رحمت اللہ علیہ نکاح ہوا۔ اگلے دن آ کر کے شاہ صاحب نے منبر پہ فرمایا اب تو میں نکاحوں کا مسئلہ بیان کروں گا نا۔ سب کہنے لگے اب ہاں شوق سے کر سکتے ہیں۔ تو اصل بات عمل کی ہے، کرتوت کی ہے، اگر کرتب ہے تو سب کچھ ہے، اگر کہنا ہی کہنا تو پھر کوئی بات نہیں کرتی۔ اس لیے قرآن کریم نے صاف صاف لفظوں میں بتلا دیا اور لوگوں
اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ تم اپنی طرف سے شرافت تلاش کرو، یہ تمہاری ذمہ داری ہے، پردے کا خیال کرو، شرم حیا والے غیرت والے لوگ تلاش کیا کرو، اس کے بعد پھر روزی کا انتظام تو میری ذمہ داری اور کسی کی نہیں، وہ تو میرا کام ہے، تمہارے ذمہ کس نے ڈالا کہ تم روزی کے جا کے پیچھے پڑ جاؤ۔ حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی سبقت رحمۃ اللہ علیہ اس قدر سنت پہ عمل کیا کرتے تھے، پوری 83 سال کی زندگی میں کوئی شخص یہ جرأت نہ کر سکا کہ حضرت کو یہ بتائے کہ آپ نے سنت کے خلاف کسی دن تھوک بھی زمین پہ پھینکا۔ ایسی سنت کی تابع داری تھی ان حضرات کے یہاں۔ آج بڑی عمر کے لوگ انتظار کرتے ہیں کہ چھوٹے سلام کریں۔ دارالعلوم دیوبند میں بڑے بڑے مشائخ، بڑے بڑے محدث پہلے سلام کرتے تھے، طالب علم تو یہ سوچتا تھا کہ حضرت ابھی دور ہے اور حضرت دور سے ہی فرما دیتے۔ ایک بار طالب علم نے عرض کر دیا کہ حضرت ہم سلام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ پہلے ہی فرمایا ہاں بھائی میں بھوکا ہوں، میں 90 نیکیاں کیوں نہ کراؤں، 10 پہ کیوں رہ جاؤں؟ یعنی جو پہلے سلام کرے گا اس کو 90 ملیں گی، جو جواب دے گا اس کو 10 ملیں گی۔ فرمانے لگے میں 90 کا خسارہ کیوں اٹھاؤں؟ آج بڑے کہتے ہیں چھوٹے اب سلام کریں گے تو ہم جواب دیں گے، استاد کہتا ہے میں سلام کا جواب دوں گا، پیر کہتا ہے میں سلام کا جواب دوں گا، باپ کہتا ہے میں سلام کا جواب دوں گا، بڑا بھائی کہتا ہے میں سلام کا جواب دوں گا، یعنی ہم سارے ٹوٹے پہ راضی ہو گئے، خسارے پہ راضی ہو گئے، اور یہ نہ سوچا کہ آقا کی سنت یہ ہے کہ پہلے سلام کرو اور 90 کمائی کرو۔ تو بظاہر تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی صبح کے وقت جا کر کے کسی بیمار کی عیادت کرے، کسی مریض کی تباہ پرسی جا کر کے کرے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب اکبر کی قسم صبح سے لے کر شام تک کی اس آدمی کے لیے جو کسی کی خبر گیری کرتا ہے 70,000 فرشتے بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ فرمایا اگر کوئی آدمی شام کو اللہ کی رضا کے لیے، یوں نہیں کہ میں اس کا داماد ہوں، اگر نہ گیا تو یوں کہے گا دیکھ سسرا آیا بھی نہیں پتہ کرنے، دل میں یہ بات نہ ہو، اللہ کی رضا کے لیے عیادت کرے۔ فرمایا شام کو اگر کسی نے کسی بیمار کی عیادت کی تمام رات 70,000 فرشتے اس کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی ہم خسارے میں، ہم نقصان میں، بالآخر وہ کون سا وقت آئے گا جب ہم کمائی کیا کریں گے، تلاوت ہم سے چھن گئی، استغفار ہمیں نصیب نہ رہی، درود شریف کے ہم عادی نہ رہے، مزاج کی بات ہے۔ ابو عبداللہ سلیمان جزولی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں سفر کر رہا تھا، عصر کی نماز کا وقت قریب آ گیا، نماز کا وقت ہو گیا، کنواں موجود تھا، ڈول رسی موجود نہیں، میں بڑا پریشان تھا، کیسے وضو کروں، پیاس بھی لگی تھی، پانی کیسے پیوں، میں حیران تھا، نماز کا وقت جانے والا تھا۔ ایک معصوم بچی آئی تھوڑی سی عمر کی، اس نے کنویں میں پھونک دیا تو پانی ابل کر اوپر آ گیا، جوش مار کر پانی اوپر آ گیا۔ فرماتے میں نے وضو بھی کیا، پانی بھی پیا اور نماز پڑھی، نماز کے بعد اس بچی کے پاس گیا، ننھی کیا عمل کرتی ہے، کیا قرب حاصل ہے تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو تیرا تھوک بھی برکت والا۔ رو پڑی اور کہنے لگی بڑے میاں کس عمل جوگی ہوں، کیا کر سکتی ہوں، کس لائق ہوں،
میری اماں نے مجھے تعلیم کری کہ درود شریف زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے، معمولی سے عمل کرتی ہوں، 25,000 درود شریف روزمرہ پڑھتی ہوں۔ 25,000 درود شریف، ہمیں 25 مرتبہ بھی مشکل نصیب ہوتا ہے، وہ بھی نمازی۔ آج رواج نہیں رہا، آج لذت نہیں آتی، آج کیف نہیں ملتا، آج سرور نہیں ملتا، ورنہ مدینہ منورہ ہو، گنبد خضرا سامنے ہو اور وہاں بیٹھ کر سرا درود شریف کا ورد کر، پتہ چلے گا کہ شہنشاہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تعلق۔ قرآن کریم نے تمام چیزوں کو وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا، حقوق بیان کیے، عورت کے مرد کے ذمے کیا ہے۔ فرمایا ایک عورت کی وجہ سے 3 آدمی جہنم میں جائیں گے، اس کا خامن جو اس کو بے پردگی سے بچائے، آوارہ پھرنے سے بچائے، اس کی ضروریات کا گھر میں بٹھا کر خیال کرے، ایک اس کا بھائی جو اسے منع کر سکتا تھا، ایک اس کا باپ جس نے اس کی تعلیم اور تربیت نہیں کی دین احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق۔ کبھی عورت تو بہت مہنگا سودا ہے، یہ تو خود بھی جہنم میں جائے اور ساتھ لے کے بھی جائے، اس لیے بچاؤ کا پہلے بندوبست کرنا چاہیے۔ بچیوں کو بچپن سے دینی تعلیم کی طرف رجحان کرایا جائے، ان کو قرآن کریم کی تعلیم دی جائے، ان کو دین کے عقائد اور دینی معاملات اور مسائل اس طریقے سے سکھائے جائیں کہ ذہن نشین ہو جائیں۔ اس کے بعد جب یہ تمام ترتیبیں سامنے آ جائیں، انشاءاللہ پھر زندگی بہتر سے بہتر بن جاتی ہے۔ خداوند عالم سے دعا کرو اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو اچھے اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شادی بیاہ جتنے بھی ہوں سنت کے مطابق ہم سب کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز کا وقت قریب آ گیا، کچھ لوگوں کو وضو بھی کرنا ہوگا، اطمینان سے وضو کریں گے، اذان ہوگی، انشاءاللہ نماز کے فوراً بعد نکاح ہو جائے گا، بس اور کوئی لمبا چوڑا بکھیڑا نہیں، وہ تو 1 منٹ کا کام ہے، جو تو ہم نے آگے پیچھے تمام میدان جنگ بنایا ہوا ہے۔ اللہ ہر مسلمان کو سچا مسلمان پر قبیلدار بنائے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد النبی امی الہاشمی والا آلہ واصحابہ برۃ الکرام۔ یا اللہ اس شادی خانہ آبادی کو برکت کا ذریعہ بنا، مسرتوں کا ذریعہ بنا، خوشیوں کا ذریعہ بنا، رشتہ داروں کو ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین تمام مسلمانوں کو اپنی بیٹیوں سے اچھے اور عزت کے ساتھ فارغ فرما دے۔ یا اللہ جن لڑکوں کے لیے لڑکیاں یا لڑکیوں کے لیے لڑکے پوری مخلوق پریشان ہے، شریف لڑکیاں شریف لڑکوں کی، یا اللہ سب کی غیب سے امداد فرما، سب کی عزت آبرو اور ایمان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اور عظمت نصیب فرما، حضور کی سنت کے مطابق تمام کاروبار انجام دینے کی توفیق عطا فرما، سب بیماروں کو شفا عطا فرما، ہم سب کے دکھ دردوں کو دور فرما۔ حضرت قاری صاحب کے لیے مد ذلو کے لیے دعا فرماؤ، حضرت قاری فتح احمد صاحب دامن برکات ہم کو یا اللہ اپنے فضل و کرم سے شفا کامل عاجلہ مستمر عطا فرما۔ یا اللہ اس ولی کامل کی تکلیفوں کو دور فرما۔ یا اللہ تیرا نیک بندہ بزرگ اور مقبول ترین بندہ ان کے دکھوں کو دور فرما۔ یا اللہ شفا عطا فرما، ہر بیمار کو شفا دے، سب کے دکھ دردوں کو دور فرما دے، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، الہی اجروں کو بتا دے، بچڑوں کو ملا دے، الہ العالمین سب کی مشکلوں کو آسان فرما، سب کے کاروبار میں برکت عطا فرما، سب کی جان مال عزت آبرو اور ایمان کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین ہمارے والدین کی مغفرت فرما، یا اللہ ہمارے بڑے بزرگوں کی بخشش فرما، یا اللہ کل مسلمان مرد عورتوں کی بخشش فرما، سب کی قبروں پہ اپنا کرم اور فضل فرما۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور۔ یا اللہ ہمیں اور ہماری اولاد کو نیک اور نمازی بنا، یا اللہ ہمارے گھروں کو قرآن سے آباد فرما، ہمارے اجڑے ہوئے دلوں کو اپنی یاد سے آباد فرما۔ یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان میں اسلام کو غالب فرما۔ یا اللہ کفری یا طاقتیں جو ازم کا چکر لانا چاہتی ہیں تمام مسلمانوں کو محفوظ فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔
सल्लल्लाहु अला हबीबी मुहम्मद व आलिहि वसहबिहि अजमईन। इस उन्वान से खिताब फरमा रहे थे हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद हनीफ साहब मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह। आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर किया करें और अपने दोस्तों में भी और ग्रुपों में भी इसको शेयर किया करें ताकि दीन की बातें और दोस्तों तक भी पहुंच सकें। आप सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।